بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں حیض اور استحاضہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیض کیا ہے۔ جن لڑکیوں یا عورتوں کو منتھلی یا مہینے میں جو پیریڈز یا خون آتے ہیں انہیں حیض کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ استحاضہ کیا ہے۔ تو جب عورت کو حیض کے علاوہ کوئی اور خون نظر آئے تو وہ مستحاضہ ہوگی۔ مستحاضہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو، یعنی وہ عورت جس کا حیض کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور رنگ وغیرہ کی وجہ سے خون بہتا ہو۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو ووم کی علاوہ عورت کی شرمگاہ سے خارج ہو۔ اب استحاضہ والی عورت پاکیزہ عورت کی طرح ہے، جیسے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوں اور میں پاک نہیں ہوتی، لہٰذا کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف ایک رنگ ہے، حیض نہیں، اس لیے جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب وہ ختم ہو جائے تو اپنے بدن سے خون دھو کر نماز ادا کر لو۔ اگرچہ استحاضہ کا خون ختم نہ بھی ہوا ہو تب بھی۔ مستحاضہ عورت کی متعلق ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے، وہ روزہ رکھیں گی اور نماز پڑھیں گی۔ اور ایک حدیث ثبوت یہ بھی ہے کہ مستحاضہ عورت پاک ہے کہ حضرت حمنہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ وہ مستحاضہ ہوتی اور ان کا خاوند ان سے زنا و ہم بستری کرتا ہے۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوتی تھی اور ان کا خاوند ان سے مباشرت کرتا تھا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو استحاضہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے کہ استحاضہ میں نماز ادا کی جاتی ہے اور جو چھوٹی ہوئی نمازیں ان کی قضا ادا کی جاتی ہیں۔ اب بات یہ کہ کیسے پتہ کریں کہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، تو دیکھیے اس بات کا پتہ حیض کی مدت سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو حیض کی مدت کم سے کم کتنے دن تک رہتی ہے یا زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک رہتی ہے؟ تو حیض کی جو مدت ہے کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے ہیں۔ جو خون اس سے کم مدت میں بند ہو گیا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اس بات کو آپ سمجھیں۔ اور کیونکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ حیض تھا اس وجہ سے نماز چھوڑ دی، لیکن جب 3 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا تو پتہ چلا کہ وہ حیض تو تھا ہی نہیں، وہ استحاضہ تھا، تو اس کی نماز آپ کو ادا کرنی پڑیں گی۔ اور حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض مانا جائے گا اور اس کے بعد استحاضہ ہے۔ اور اگر اس عورت کو حیض آ چکا ہے اس سے پہلے اور اس کی عادت 10 دن سے کم تھی، مان لیجیے 7 دن اسے پہلے منتھ میں حیض آیا اور دوسرے مہینے 10 دن سے زیادہ رہا تو 7 دن پیریڈز کے باقی بچے دنوں کی گنتی جو ہے وہ استحاضہ کی ہوگی اور اس میں چھوٹی نمازوں کی قضا ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کچھ عورتوں کی حیض کی حالت مقرر نہیں ہوتی، کبھی 4 دن حیض آیا کبھی 5 دن حیض آیا، تب اس کنڈیشن میں آپ اس طریقے سے اندازہ لگائیں کہ پچھلے مہینے کتنے دن حیض تھا، مانیے کہ پچھلے مہینے 4 دن حیض تھا اور اس مہینے 5 دن حیض ہے، تو اب حیض کے جتنے پچھلے مہینے دن تھے وہی اس مہینے آپ مانیں گی اور جو باقی بچے دن تھے وہ استحاضہ کے ہوں گے اور ان نمازوں کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو حیض اور استحاضہ کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اور بھی اچھے ویڈیوز کو پیش کر سکیں۔